بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ کچھ زیادہ عرصے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ولاگ لے کر آئی ہوں۔ آپ لوگوں کے اتنے اچھے میسیجز آ رہے تھے، آپ لوگ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ میں ولاگ اپلوڈ کیوں نہیں کر رہی۔ ریزن کوئی بھی نہیں ہے، بس وہی تھا ٹائم کی کمی، دن چھوٹا ہو گیا ہے۔ اور کچھ پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو دسمبر سے لے کے فیبرری تک کا جو ٹائم ہے، نومبر دسمبر یہ والا، مطلب جو ٹھنڈ کے دن ہوتے ہیں، جو چھوٹے دن ہوتے ہیں، وہ ویسے بھی مجھے اداس سے کر دیتے ہیں۔ ان دنوں ایسے میرا دل نہیں کرتا کوئی کام کرنے کو، تو اس وجہ سے میں نہیں کر پائی تھی۔ لیکن اب انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں ریگولرلی ولاگز اپلوڈ کروں، اور آپ لوگوں سے ویک میں 2-3 دفعہ تو ملاقات کر ہی لیا کروں۔ کچھ یہ بھی ریزن تھا کہ بچے گھر تھے، ان کی کلاسز ہو رہی تھیں۔ یہ جو آپ کلپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی انہی دنوں کا ہے، اور ہوم ورک کے ساتھ ساتھ کلچرل ایکٹیویٹیز بھی کرانی ہوتی تھیں۔ تو جب بچے کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو پھر پتہ ہے کام اور بڑھ جاتا ہے ماؤں کے لیے۔ تو بس کچھ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا، دن کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور اندھیرا ہو جاتا تھا شام میں، بس کھانا بنایا، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ بچے سو جائیں تاکہ صبح اسکول کی ٹائمنگ کے لیے یا کلاس کے لیے جلدی سے اٹھ جائیں۔ اور یہاں پہ ایک میں پارٹی پہ جانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ ہمارے یہاں پہ عرب کمیونٹی کافی ہے، تو ان کا برائڈل شاور تھا، بلکہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ برائڈل شاور ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے تو آپ نے آنا ہے۔ تو ہم لوگ تو شادی کر کے گئے تھے، کرونا کی وجہ سے انہوں نے گھر میں ہی سارا کیا ہوا تھا انتظام بھی، سو ہمارے ذہن میں کچھ اور تھا اور ہم لوگ جب پہنچے تو کچھ اور تھا۔ کافی زیادہ لوگ آلریڈی ان کے گھر پہنچے ہوئے تھے، اور پارکنگ کی جگہ بھی نہیں تھی، بس ایسے جہاں پارکنگ ملی وہ لگائی۔ اور میں فرسٹ ٹائم ان کے گھر گئی تھی، ماشاءاللہ ان کا گھر سامنے سے بہت پیارا تھا، ان کا فرنٹ بھی، اور انہوں نے اپنا فرنٹ پہ جو ہے بنایا ہوا تھا ایک گارڈن سا کہہ لیں، وہ بنایا ہوا تھا، اس میں ڈفرینٹ چیزیں لگائی ہوئی تھیں، مجھے بہت پیارا لگا تھا۔ میں نے تھوڑا سا کلپ بنایا تھا، مجھے ذرا ویئرڈ لگ رہا تھا وہاں کھڑے ہو کے تو فلمنگ کرنا، تو تھوڑا سا میں نے بنایا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایکچولی مجھے یہ بھی تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو جا کے دکھاؤں گی کہ دیکھیے انہوں نے اپنے گھر کا فرنٹ کتنا اچھا بنایا ہوا ہے۔ اور عربس کی پارٹی ایسی ہوتی ہیں کہ بس شیئر نہیں کر سکتے، آف کورس سارے کور کرتے ہیں، اور اپنے پارٹیز میں تو ان کا بالکل بھی ڈیفرنٹ حساب ہوتا ہے۔ اور یہ جو ننھا سا مہمان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میری بھتیجی ہے، میرے کزن کی بیٹی ہے، تو اس کو میں بیبی سٹ کر رہی تھی۔ کھانے کا انتظام ان لوگوں نے بہت اچھا کیا ہوا تھا، ڈرنکس بہت اچھی تھیں۔ مجھے ان کی پارٹیز پہ جا کے مزہ ہی ان چیزوں کا آتا ہے، ان کی کراکری دیکھنے کا، جس طرح سارا سیٹ اپ کیا ہوا ہوتا ہے۔ کھانا تو ہم لوگ کھا نہیں سکتے کیونکہ موسٹلی وہ لوگ حلال فوڈ نہیں یوز کرتے، مطلب وہ کھا لیتے ہیں والمارٹ سے لے کے اور دوسرے اسٹور سے وغیرہ سے لے کے وہ کھا لیتے ہیں۔ خاص طور پہ چکن تو وہ لوگ آرام سے لے کے باہر سے کھا لیتے ہیں، اور ہم لوگ بہت دھیان رکھتے ہیں کہ ذبیحہ حلال ہو۔ تو وہاں سے کھایا تو کچھ نہیں تھا، بس جوس کے گلاس پہ گلاس ہی پیے تھے اور نٹس وغیرہ ہی کھائے تھے۔ حالانکہ انہوں نے اسپیشل، یہ جو جن کے گھر ہم گئے تھے ان کی میری امی سے کافی دوستی ہے، انہوں نے اسپیشل ہمیں بتایا تھا کہ لیمب جو ہے وہ ہم لوگوں نے حلال خود سے لے کے تو کروائی ہوئی ہے، تو آپ لوگ کھا سکتے ہیں۔ لیکن آبویسلی ان کے کھانے کا پکانے کا انداز ہو رہا ہے، ہمارے پکانے کا انداز ہو رہا ہے، سو ہم لوگ بس تھوڑا تھوڑا ہی لے کے کھا سکے تھے۔ انہوں نے اپنے بیک یارڈ میں بہت پیارا کچن بنایا ہوا ہے، مجھے ان کا یہ اتنا پسند آیا تھا، میں نے ان سے پرمیشن لی کہ میں اس کو ویڈیو بنا سکتی ہوں۔ میں نے پیچھے سے ساری ویڈیو بنائی، لا کے اپنے ہسبینڈ کو دکھائی کہ دیکھیں مجھے اس طرح کا کچن بنا کے دیں، ہمارے جو دیسی کھانے ہیں ان کے لیے تو اس طرح کا کچن چاہیے۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس طرح آپ لوگوں نے بنایا، تو بتا رہی تھیں کہ میرے ہسبینڈ نے اور 1-2 اور لوگوں نے مل کے یہ سارا بنایا۔ انہوں نے پیچھے تندور بھی بنایا ہوا تھا جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا، پیزا اوون ٹائپ کا، اور کباب بنانے کے لیے بھی انہوں نے اسپیشل گرل بنائی ہوئی تھی جو خود سے ایک سائڈ پہ تھی، باقی کچن تو الگ تھا۔ اور بس اسی طرح تھوڑی دیر ہم لوگ ان کے گھر بیٹھے، مزہ آیا تھا۔ ڈر بھی تھا کہ کسی نے ماسک نہیں لگائے ہوئے تھے، تو ہمیں یہ تھا کہ ہم جلدی جلدی اٹھیں، کیونکہ میری امی جو ہیں ان کو کافی زیادہ ڈیزیزز ہیں، تو ان کا امیون سسٹم بھی لو ہے، تو بس ہمارا یہ تھا کہ خیر خیریت سے ہم یہاں سے نکل جائیں۔
یہ جو کلپ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ 21 دسمبر کا ہے. اس دن سیٹرن اور جوپیٹر جو ہیں وہ الائن ہوئے تھے 800 ایئرس کے بعد. تو اس کا ہمیں بہت ویٹ تھا. تو ٹیلیسکوپ ہمارے پاس تھی نہیں. بچوں نے بابا کو کال کر کر کے اسپیشلی میری بیٹی نے کہ بابا ٹیلیسکوپ لے کر آئیں ٹیلیسکوپ لے کر آئیں. لیکن وہ نیکڈ آئی سے نظر آ گیا تھا. تو میں نے ویڈیو بنا لی تھی کہ ہماری میموری رہے گی. تو اب میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں. آئی ایم شیور آپ میں سے کئی نے دیکھا ہوگا. 2-3 دن اسی طرح نظر آتا رہا تھا. بہت کلیئر تھا. اب اس میں تو ایک نظر آ رہا ہے. ویڈیو ایسی بنی ہے لیکن ویسے پتہ چل رہا تھا کہ ایک بہت برائٹ ہے اور ایک بہت لائٹ ہے. آئی وش میرے پاس وہ ٹیلیسکوپ ہوتا جو ٹیلیسکوپک لینس ہوتا ہے فون پہ لگا لیتے ہیں اس سے کلیئر نظر آتا. لیکن مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا کلیئر نظر آئے گا اور اس طرح بھی ویڈیو بن سکتی ہے. دو ویک بچوں کی کلاسز گھر سے تھیں اور اس سے پہلے بھی جب سے یہ اسکول سٹارٹ ہوا ہے پینڈیمک کے بعد وینسڈے کو ان کو چھٹی ہوتی ہے. تو سم ہاؤ میرا الارم جو ہے وہ بند تھا. چھٹیوں کے بعد جو 2 ویک انہوں نے اسکول 2 ویک تو آن لائن اسکول تھا اور 2 ویک انہوں نے اسکول جانا تھا. بلکہ 2 ویک بھی نہیں 10 ڈیز جانا تھا لیکن 2 وینسڈیز آتے تھے. جو پہلا وینسڈے تھا اس دن سم ہاؤ میرا الارم یا تو بولا ہے مجھے پتہ نہیں چلا یا پھر میرا الارم آن ہی نہیں تھا اور میری 9:20 آنکھ کھلی اور 8 بجے اسکول لگ جاتا ہے. میں نے بچوں کو اٹھایا. بچے مما ہم امبیرس ہوں گے. ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے. میں ان لوگوں کو 10 بجے اسکول چھوڑ کر آئی. آسانی یہ تھی کہ پائجامہ ویک تھا تو بچوں نے صبح اٹھ کے کپڑے چینج نہیں کرتے تھے. جو پہنے ہوئے تھے اسی میں چلے جاتے تھے. اور یہ جو چھوٹے نے ونسی پہنا ہوا تھا اب یہ ضد کہ میں نے یہ اسکول پہن کے جانا ہے. اوپر سے ہمیں دیر ہوئی تھی اور کوئی جوتا بھی پورا نہیں آ رہا تھا. پھر ایسے سلیپر پہن کے اسکول آ گیا. اور یہاں میں والمارٹ پہ آ گئی تھی. میری آسمان کے ساتھ obsession تو آپ لوگوں کو پتہ چل گئی ہوگی. جہاں پہ بھی اچھا ویو نظر آتا ہے میں وہاں پہ کیپچر کر لیتی ہوں. یہ اب تو چلو میں ولاگ بناتی ہوں لیکن اس سے پہلے بھی میری یہ عادت تھی تصویریں بنانی اور ویڈیوز کیپچر کر لیا کرتی تھی. کبھی میں پرانے اپنے اسنیپ فش آئی تھنک ہوا کرتی تھی وہ اور پتہ نہیں ایک اور بھی کوئی تھا شٹر فلائی. ان کے اکاؤنٹس دیکھوں تو اس میں صرف مجھے یہ ویڈیوز اور تصویریں ہی ملتی ہیں. تب ہم ٹریول بہت کیا کرتے تھے آرکنساس سے نیو جرسی. تو رستے کی بہت زیادہ میں بناتی تھی ویڈیوز اور پکچرز. تو اب بھی مجھے میڈیسن لینی تھی والمارٹ سے اور میں آ کے بالکل بھول گئی کہ مجھے میڈیسن لینی کس چیز کی ہے. تو میں بس ایسے پاگلوں کی طرح وہاں گھوم رہی تھی. پھر شکر ہے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے کون سی میڈیسن لینی ہے اور وہ کہاں ہوتی ہے. اسی طرح آج رش نہیں تھا والمارٹ پہ کیونکہ کرسمس گزر گئی ہے تو بہت کم لوگ تھے. اور نہ کرسمس سے پہلے تو اتنا رش ہوتا تھا دل ہی نہیں کرتا تھا اسٹور پہ جانے کو بھی. آج کل پھر کرونا کے نئے نئے کیسز سننے میں آ رہے ہیں اور یہ جو انگلینڈ میں اور افریقہ میں کہتے ہیں کہ نیو اسٹرین سٹارٹ ہوئی ہے. آبویسلی اگر ایک جگہ پہ ہوگی ہے تو اس نے پورے ملک میں ہی پوری دنیا میں ہی جانا ہے. تو بس ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ اپنا خیال کریں اور SOPs کو فالو کریں. بس ہم لوگ اپنی طرف سے یہی کر سکتے ہیں. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں بچانا ہے. تو بس میرا آج کا ولاگ یہیں تک تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اب میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک نئے ولاگ میں ملوں گی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.